السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حسنین معاویہ پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز اسکالر اور ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ ایسے لوگ جن کا دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، ہم تلاوت کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں، اس رکوع میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں، لیکن ان کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا مشکل ہے، بلکہ انتہائی مشکل ہے۔ کیونکہ عربی گرامر نہیں آتی، اور اگر رٹا بھی لگائیں تو وہ چند دن کے بعد الفاظ اور مطلب سمجھ میں نہیں آتا بلکہ بھول جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے، ایک کورس سٹارٹ کیا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ آسان طریقے سے کیسے سمجھیں۔ ایک ایسا سادہ طریقہ جس سے ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی اس کا مطلب سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ضروری کیوں ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے؟ دیکھیں، کوئی بھی کتاب ہو، وہ کسی بھی مضمون سے متعلق ہو، چاہے وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھمیٹکس ہو، تو یا کوئی خط ہو، کوئی بھی ای میل، کوئی بھی میسج ہو، تو کیا ہم صرف اس کے الفاظ پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ ہم اس کے الفاظ نہیں پڑھتے، بلکہ ہم اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں، ہم اس کی مراد اور اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک کو بھی سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کو اگر ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو اتنا تو ضرور ہے کہ ہمیں تلاوت کرنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن جب ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھ رہے تو ہم اس پر، ان کے احکام پر، ان آیات کے احکام پر، قرآن کے احکام پر عمل کیسے کریں گے؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ قرآن پاک کو بھی سمجھا جائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ تو جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے، تلاوت میں دل لگے گا، قرآن پاک پڑھنے کا نور محسوس ہوگا، نماز میں دل لگے گا، ہمارا تلاوت کرنے کو دل کرے گا۔ دیکھیں، یا تو ہم تلاوت نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں کہ قرآن پاک کے مفہوم سے واقفیت نہیں ہے، قرآن پاک کا مفہوم بالکل پتہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کے لیے عربی گرامر کو پڑھنا پڑتا ہے، اور وہ عام لوگوں کے لیے انتہائی مشکل کام ہے، یا تو پھر رٹا لگانا پڑتا ہے اور وہ بھی چند دن بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مشکل نہیں ہے، ہم نے اسے سمجھنے کا طریقہ درست نہیں اپنایا، وگرنہ قرآن پاک کو پڑھنا آسان ہے، اس کا مفہوم سمجھنا آسان ہے۔ دیکھیں، اس کورس میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہم آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ آسان طریقے سے سمجھائیں گے۔ اس میں کوئی عربی گرامر نہیں ہوگی، کیونکہ عربی گرامر ہی عام لوگوں کے لیے انتہائی مشکل کام ہے، اس کو پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، لہٰذا ان کو عربی گرامر نہیں پڑھائی جائے گی۔ مشکل اصطلاحات، مشکل تعریفیں، لمبی باتیں، یہ چیزیں ہرگز نہیں ہوں گی۔ کیا ہوگا؟ سادہ انداز میں بات ہوگی، براہ راست قرآن سے سیکھیں گے۔ ہم قرآن پاک کو کھول کر بیٹھیں گے اور براہ راست قرآن سے سیکھیں گے، عملی طور پر ترجمہ سمجھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ سکھائیں، پڑھائیں اور آپ کو مثالیں کہیں اور سے دیں، آپ کو سمجھائیں کہیں اور سے، بالکل نہیں۔ سادہ انداز میں بات ہوگی، براہ راست قرآن سے سیکھیں گے، عملی طور پر ترجمہ سمجھیں گے۔ اور اصل راز کی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت سے الفاظ بار بار آتے ہیں، ان کا مطلب ایک ہی رہتا ہے۔ یہ الفاظ یاد ہوں تو ترجمہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سٹیپ ہے قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کے لیے، کہ قرآن پاک کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوتے ہیں، قرآن پاک میں بار بار ان کو استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو جب وہ الفاظ ہمیں یاد ہوں گے تو ہم قرآن پاک کا ترجمہ آسان طریقے سے یاد رکھ سکیں گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا چلوں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آیا ہے یا ایھا الناس، تو یا ایھا الناس کا معنی ہوتا ہے اے لوگو۔ تو پورے قرآن پاک میں یہ جہاں مرضی آ جائے تو ہمیشہ اس کا معنی ہوگا اے لوگو۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنو، اس کا معنی ہمیشہ ہوگا اے ایمان والو۔
ٹھیک ہے؟ تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ قرآن پاک کے بہت سے الفاظ جو قرآن پاک میں بار بار استعمال ہوتے ہیں اور ان کا معنی ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اچھا، کئی الفاظ تو ایسے ہیں جو اردو میں بھی ویسے ہی بولے جاتے ہیں جس طرح وہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں، کیسے بولے جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو قرآن پاک کا ترجمہ جب ہم سٹارٹ کریں گے اس میں ہم بیان کریں گے کہ یہ الفاظ آپ کی اردو میں بھی استعمال ہو رہے ہیں اور یہی الفاظ عربی میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں بہت زیادہ الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر ان الفاظ تو ہم وہ بولتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں رکھتے، ہمیں پہچان نہیں رہتی قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے کہ یہ الفاظ، یہ لفظ تو ہو بہو اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس لفظ کو یاد رکھیں اور قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم اسٹوڈنٹس کو، لوگوں کو، عام لوگوں کو یہ بتا دیں کہ آپ یہ الفاظ اردو میں آلریڈی استعمال کر رہے ہیں تو ان کو ترجمے کی پہچان آسان ہو جائے گی۔ اس سیریز کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھیں گے۔ ہم سورۃ الفاتحہ سے آغاز کریں گے اور آگے چلتے جائیں گے، سورۃ البقرہ پڑھیں گے اور آگے چلتے جائیں گے۔ دیکھیں پڑھانے کا انداز کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، ہم ہر ویڈیو میں چند آیات لیں گے، ترتیب سے چلیں گے، چند ایک آیات لیں گے جن کا سمجھنا، پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ آیات کے الفاظ ہم الگ کریں گے، اہم اور بار بار آنے والے الفاظ پہچانیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ الفاظ ہمارے اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، ہم ان کو یاد رکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے یہ ان کامن الفاظ میں سے ہے جو قرآن پاک میں بار بار استعمال ہو رہے ہیں اور ہم ان کو یاد کریں گے۔ دیکھیں سیکھنے والوں نے کیا کرنا ہے، آپ کیا کریں گے، اسٹوڈنٹس کیا کریں گے، اسکول کالج یونیورسٹیز کے طلباء کیا کریں گے، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے قرآن پاک سامنے رکھیں گے، کاپی اور قلم ساتھ رکھیں گے، اہم الفاظ نوٹ کرتے جائیں گے۔ دیکھیں یہ اہم الفاظ بہت زیادہ ہوں گے جو آپ بار بار اگر اپنی نوٹ بک پر، اپنے رجسٹر پر نوٹ کرتے رہیں گے تو ایک مرتبہ لکھنے کے بعد آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور قرآن پاک میں یہ جہاں بھی استعمال ہوگا تو اس کا معنی بھی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو یہ انتہائی آسان طریقہ ہے، اس طریقے کو کارگر سمجھیں اور اس طریقے کو اپنائیں، اور یہ طریقہ ہمارے لیے تجربے کا باعث ہے، تجربے کا نتیجہ ہے۔ وہ اس لیے کہ میں خود ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں، میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو میں پڑھاتا ہوں تو وہ پڑھتے ہوئے قرآن پاک کا تقریباً 30 سے 40% ترجمہ خود کرتے ہیں، حالانکہ ان کی بنیاد اب میں نے سٹارٹ کی ہے۔ میں نے ان کو پڑھانا اس طریقے سے شروع کیا ہے کہ میں ان کو اس طریقے سے پڑھا رہا ہوں کہ جو الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے ہیں، جو الفاظ کامن ہیں، میں ان کو بار بار بتاتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں یہ لفظ آپ آلریڈی اردو میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو طلباء کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے آسانی ہو جاتا ہے اور وہ ترجمہ پھر یاد رکھتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ تو انتہائی آسان ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم تو اردو میں بھی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ دیکھیں تقوی ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، احسان ہے، ظلم ہے، شرک ہے، اللہ ہے، محمد ہے، اسی طرح بہت سے ایسے الفاظ ہیں، شیطان ہے، کعبہ ہے، زکوٰۃ ہے، صلاۃ نماز کو کہا جاتا ہے، کفر ہے۔ تو اس طرح سینکڑوں الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں ہم ہو بہو استعمال کر رہے ہیں، اور یہی الفاظ جب قرآن میں آتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے یہاں پر، ڈیفرنس کس چیز سے پڑ رہا ہے؟ صرف توجہ کے نہ ہونے سے، صرف طریقہ کار ٹھیک نہ ہونے سے۔ اگر ہم اپنا طریقہ کار پڑھنے کا ٹھیک کر لیں، اس کو پڑھانے کا ٹھیک کر لیں، تو انشاءاللہ نتیجہ یہ ہوگا کہ چند لیکچرز کے بعد آپ خود قرآن پاک کا مطلب سمجھنے لگیں گے، اور آپ خود اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ انتہائی آسان طریقے سے ہمیں جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہے، اور ہم اس کو مزید بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ سیریز چلتی رہے گی،